الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. درود شریف با آواز بلند پڑھیں. نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی احتشام، سادات کرام اور جملہ حاضرین و سامعین محفل، سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس ذات پاک کا جس نے آج ہمیں یہ شرف بخشا کہ اس مقام پر، اس محفل میں رات کے اس پہر ہم اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ بڑے دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور رات کا یہ وقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی یہاں کہا جائے، سنا جائے، اس کو اخلاص کا جامہ پہنائے. بلا تمہید حضرات، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اسراء کی پہلی آیت کے ابتدائی کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیہ کریمہ علماء کرام بخوبی واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کو بیان کر رہی ہے. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، یہ بات بھی کہہ دینی نہایت ضروری ہے کہ تفہیم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے. اللہ جس سینے کو منتخب کر لیتا ہے اس سینے میں قرآن کی فہم ڈال دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ فضل ہے جسے چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. حضرات کرام، آپ دیکھیے، یوں تو بہت سے لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے معانی و مطالب بیان کیے ہیں، لیکن تفسیر پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ایک اور الگ بات ہے.
کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں، جو علوم بیان کیے ہیں، ان کو سمجھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں قرآن کی تفہیم نہیں حاصل تو اسے سمجھنے کے لیے ذی علم کے پاس جاؤ اور اس سے سمجھو کہ میں نے اپنے اس کلام میں کیا کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کیا لوگو تحقیق تمہارے پاس آ گیا من جانب اللہ ایک نور، کیا آ گیا؟ نور و کتاب مبین۔ پھر دوسری چیز جس کا ذکر کیا، فرمایا کہ کتاب روشن بھی آ گئی تمہارے پاس۔ پہلی چیز نور، دوسری چیز کتاب روشن۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور کا ذکر مقدم کیوں کیا اور کتاب مبین کا ذکر مؤخر کیوں کیا؟ یہاں باری تعالیٰ نے یہ بات سمجھانا مقصود تھی اور یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھنا ہے تو کتاب والے کی طرف رجوع کرو۔ کتاب روشن ہے، ہدی للمتقین ہے، بلا شبہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اہل تقوی کو، لیکن وہ ہدایت بغیر کسی سبب کے نہیں ملتی۔ ہدایت ملتی ہے تو اس نور والے سے ملتی ہے یا اس کے طفیل ملتی ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، آپ سے پوچھا گیا ایک سوال اور اس ضمن میں فتاوی مہریہ میں یہ بات موجود ہے، تحریر موجود ہے کہ آپ نے تفسیر کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ کون سی تفسیر جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ اس پر حضور اعلیٰ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفہیم قرآن کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ حاصل نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور عمل میں بھی ان کے ریاکاری نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے۔ آپ اسی آیہ کریمہ کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اس کے بعد وہ سفر شروع ہوا جہاں نہ مکان ہے نہ زمین ہے، لامکان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا، یہ اس اعتبار سے حوالے سے ہے۔ حضرات، آج میں صرف ایک لفظ جو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس پر بات کروں گا کہ لفظ ہے بعبدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ آج کی گفتگو صرف بعبدہ کے لفظ تک ہوگی۔ اگر آپ کا ذوق اور آپ کی سماعتوں کا میں نے دیکھا کہ بیدار سماعتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی بات آگے چلے گی۔ اب حضرات کرام یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو لفظ
بعبدہ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے متعلق بہت سے لوگ اختلاف کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خود ارشاد فرما دیا، عبد کہہ کر بلا دیا کہ یہ عبد ہے، میرا بندہ ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ عبد ہے، اور عبد کا ترجمہ انہوں نے کیا بشر، کہ یہ عبد ہے یعنی عبد کا معنی بشر، جو کہ ایک ذی علم کو معلوم ہے کہ یہ مبنی بر جہالت ہے۔ عبد کا یہ مفہوم بیان کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبد عبد ہے اور بشر بشر ہے۔ یہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، مرزا بے دم شاہ وارسی، بہت بڑا ایک صوفی شاعر گزرا ہے، انہوں نے یہ شعر کہا اور بشریت کا مسئلہ حل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے۔ تو حضرات لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب جب اللہ نے کہا تو حضور پھر بشر ہوئے، یہ بات نہیں ہے۔ بشریت کا اگرچہ ہر مسلمان یہ عقیدہ مسلمہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں، منطوق آیت قرآن کی موجود ہے جو واضح طور پر یہ بیان فرما رہی ہے کہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ تو جی اس میں حضور کی بشریت کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر جو لفظ عبد استعمال ہوا ہے وہ بشریت کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص کہے کہ ہم بھی بشر ہیں اور حضور بھی بشر ہیں، تو یہ کہنا اس کی بہت بڑی جہالت ہوگی۔ کیوں؟ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا اور اس نے یہی پوچھا کہ جب حضور کو بھی بشر کہا جاتا ہے اور ہمیں بھی بشر کہا جاتا ہے، ہم پر بھی لفظ بشر کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں حد امتیاز کیا ہے؟ سنیے، امام اعظم کو امام اعظم یوں ہی نہیں کہتے۔ فرمایا کہ دیکھو تم یہ گمان کر رہے ہو کہ حضور بھی بشر ہم بھی بشر ہیں، یہ گمان مت کرو۔ فرمایا کہ جس طرح یاقوت ایک پتھر ہے لیکن وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، یاقوت ایک خاص پتھر ہے، عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس کو جو لوگ پہچانتے ہیں جانتے ہیں وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو انگوٹھی میں پہنتے ہیں، یا اگر قدیم زمانے میں چلے جائیں تو اس طرح کے جو نادر پتھر ہوا کرتے تھے بادشاہان وقت سلاطین وقت ان کو اپنے تاج کی زینت بنایا کرتے تھے۔ اب بندہ پوچھے یاقوت بھی ایک پتھر ہے اور یہ بھی جو ہمارے پاؤں کے نیچے پتھر آتا ہے وہ بھی پتھر ہے، تو اس کو یہ کہنا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ بھی پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، لیکن یہ اس پتھر کے جیسا نہیں ہے، یہ بے مثل پتھر ہے۔ تو گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اگرچہ ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ بشریت ہماری مثل نہیں ہے، وہ بشریت اور ہے۔ میں مثال دوں، ایک سادی سی مثال ہے کہ ہماری جو بشریت ہے، ہماری بشریت کا جو پسینہ ہے یہ بدبودار ہے، ہماری بشریت کا پسینہ بدبودار ہے، اور ایک وہ بشریت ہے جو حضور کو حاصل ہے،
وہ بشریت ہے کہ جس کا پسینہ مبارک جو ہے وہ خوشبودار ہے. ایک بشریت ہماری ہے کہ ہماری تھوک جو ہے یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، اور ایک وہ خاص بشریت ہے کہ حضور کا لعاب دہن مبارک شفا پیدا کرتا ہے. فرق ہے نا. تو حضرات یہ پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ لفظ عبد کو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جب اللہ نے عبد کہہ دیا تو گویا نور کی بھی اللہ نے نفی کر دی کہ عبد نور کو نہیں کہتے. یہ بھی ان کی بات مبنی بر جہالت ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آ گیا. اور مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد کوئی اور نہیں ہے، نور نبوت مراد ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لفظ نور کا مصداق ہے. تو حضرات وہ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لفظ عبد سے یہ مراد ہوا کہ یہ حضور کی نور ہونے کی نفی ہے. یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو، ملائکہ فرشتے یہ کس چیز کے بنے ہیں؟ نور کے بنے ہیں. اللہ نے ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے. فرمایا بل عباد مکرمون، یہ ملائکہ فرشتے جو ہیں یہ میرے مکرم بندے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ لفظ عبد کا اطلاق نور پر بھی ہوتا ہے. تو حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور عبد بھی ہیں. آپ یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیے یہاں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات جو میں کر رہا ہوں. مقصود بات کو سمجھانا ہوتا ہے، خواہ کسی انداز سے ہو. عموماً لوگ محافل میں آتے ہیں لیکن طرزیں سن کر اٹھ جاتے ہیں، کام کی بات وہ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں. دعا ہے کہ اللہ آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھے صحیح انداز سے سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، عبد بھی ہیں. اب ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنے بندہ خاص کو اللہ کی ذات لے گئی راتوں رات. لفظ عبد استعمال کیا. اب یہاں کوئی سوال پوچھے کہ لفظ بشر کیوں نہ استعمال کیا یا نور کیوں نہ استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات کرام یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ مرتبہ بشریت بھی بہت بڑا ہے، مرتبہ نور بھی بہت بڑا ہے، لیکن مرتبہ عبدیت سب سے اونچا ہے. مرتبہ عبدیت جو ہے یہ سب سے بلند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سے سب سے اچھا نام عبداللہ لگتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام جو ہے عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے. اب یہاں دیکھیے عبداللہ کیا مانا؟ اللہ کا بندہ. اور یہاں پر جو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہاں بھی مرکب اضافی کی یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے، ترکیب اضافی ہے، یعنی اللہ کا بندہ. یہاں بھی حضور کو فرمایا اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو. اور اللہ کو جو نام پسند ہے اس میں بھی نسبت ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف اس شخص کی جو اس کی عبدیت کی اضافت ہے. تو حضرات آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو
یہاں اللہ نے جو لفظ عبد استعمال فرمایا تو اللہ نے اس مقام عبدیت کی تعریف کرنا چاہی، اس کو بیان کرنا چاہا کہ مقام عبدیت جو ہے یہ بہت بلند ہے۔ جب حضور لامکان کی اس سرحد کو پار کر گئے اور وہ مقام آیا جسے قرآن مجید فرقان حمید نے او ادنا کہہ کر بلایا ہے، تو وہاں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اللہ پوچھتا ہے کہ اے محبوب تم بڑا طویل سفر کر کے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ بڑا تو حضرات اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب تم اتنا طویل سفر کر کے آئے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ ساتھ کیا لے کر آئے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات، کہ یا اللہ اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں عجز لے کر آیا ہوں، سراپا انکسار بن کر آیا ہوں۔ کہ آپ دیکھیے کہ اس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقام عبدیت کو ذکر کیا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری بارگاہ میں عجز اور انکساری لے کر آیا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس بندے کا مرتبہ اور مقام جس قدر بلند ہوتا ہے وہ اسی قدر جھک جاتا ہے، اسی قدر عاجزی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک مثال کہ یہ جو گنے کا درخت ہے، گنے کا جو پودا ہے، اس پر کوئی پھل نہیں لگتا، اس کے اوپر بانس دیکھ لیں، بانس کے اوپر بھی کوئی پھل نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے کہ بے پھل ہے، کیونکہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس وجہ سے اس پر پھل نہیں لگتا۔ اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ خیر حضرات کرام، میں اس موضوع کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہوئی، کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خواب کی حالت میں ہوئی یا جاگتے ہوئے ہوئی۔ اس متعلق بھی حضور اعلیٰ نے، میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان فرمائی ہے اور کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ۔ اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے یا حوالے کے طور پر فتوحات مکیہ کا حوالہ دیا، حضرت محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز کا حوالہ دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، جن میں سے 33 بار خواب کی کیفیت تھی اور 1 مرتبہ جسمانی معراج ہوئی کہ حضور سفر کر کے لامکانوں پر چلے گئے، یہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو معراج مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں میں بہت لوگوں کے نام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مرزا قادیان جو تھا وہ بھی حضور کے جسمانی معراج کا منکر تھا۔ مرزا قادیانی جو تھا وہ منکر تھا اور وہ اس بات کو عقل پر تولتا تھا کہ بھئی کس طرح ممکن ہے کہ حضور ایک جسم آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، اور وہ طرح طرح کے اس پر سوال اٹھاتا تھا، وہ بھی ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرات کرام، یہ مرزا قادیان نے بھی انکار کیا، اور اس نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اس نے صرف اس چیز کا انکار نہیں کیا، اس نے بہت سے دیگر جو معجزات ہیں انبیاء کے، ان کا بھی انکار کیا ہے۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بھی منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ نہیں گئے آسمان پر۔ امت مسلمہ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقتول ہونے سے، مصلوب ہونے سے بچا لیا، اور اللہ نے ان کا رفع جسمانی طور پر اپنی طرف کیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے اسی حالت میں، اسی کیفیت میں جس کیفیت میں ان کا رفع ہوا تھا، ان کو بلند کیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ لیکن اس چیز کو پس پشت رکھتے ہوئے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے قادیانی نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ وہ تو طبعی طور پر فوت ہو گئے، زمین پر وہ فوت ہو گئے، اور ان کا جو رفع قرآن مجید فرقان حمید میں مذکور ہے، یہ رفع جسمانی نہیں ہے بلکہ یہ رفع روحانی ہے۔ کہ بھئی ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی روح جسم سے نکل گئی، روح جسم سے نکل گئی نا، تو رفع کس کا ہوا؟ جسم تو قبر میں چلا گیا، رفع پھر روح کا ہوا۔ اور اس نے یہ، یعنی قادیانی نے یہ بات کی۔ حضرات کرام، یہاں میں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جسم اور روح کا تعلق کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اس پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک تعلق روح کا اور جسم کا وہ ہوتا ہے جو اس حالت میں قائم ہو کہ انسان اس دنیا میں ہو اور جاگ رہا ہو، بیدار ہو۔ یہ وہ تعلق ہے جو اس وقت ہمارا قائم ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، سانس لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں۔ یہ پہلا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق وہ ہے جو روح کا جسم کے ساتھ اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے۔ انسان دنیا میں ہے لیکن سو رہا ہے، بیدار نہیں ہے۔ یہ اس کے روح کا اور جسم کا دوسرا تعلق ہے۔ تیسرا تعلق وہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں انسان کے جسم کو رکھا جاتا ہے، اور اس کی روح جو ہے اس کے مرتبے کے اعتبار سے، حوالے سے اللہ اس کے مقام کو کہیں اور رکھتا ہے۔ تو جب گویا یہ انسان کی روح عالم برزخ میں جاتی ہے، یہ تیسرا تعلق ہے انسان کی روح کا اور جسم کا۔ اور چوتھا تعلق وہ ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا، جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی روح اور جسم کا چوتھا تعلق ہے۔ یہ چار تعلقات ہیں۔ تو حضرات، قادیانی نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو ان کا گویا روحانی رفع ہوا ہے۔ اس کے متعلق اس نے مختلف توجیحات پیش کی، عقلی دلائل دیے۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقلی توجیہ اس نے پیش کی۔ کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ گئے ہوں، کہ وہاں پر آسمان میں نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ کوئی آرام کا انتظام ہے۔ کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ بھئی زندگی جو ہے یہ مشروط ہے خورد و نوش کے ساتھ۔ ایک عمومی طور پر یہ بات معلوم ہے ہمیں کہ اگر آپ کھائیں نہ پئیں نہ تو چند دن سے زیادہ آپ کی زندگی تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو اس نے پہلا اعتراض کیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کس طرح ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے جسم کے ساتھ، کہ بھئی وہاں کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، ان کی آرام کا، استراحت کا وہاں کیا اہتمام ہوتا ہوگا۔ یہ اس نے بیان کیا، اور اسی کے نقش قدم پر، یعنی مرزا کی ہی اتباع کرتے ہوئے، اس کا جو ابھی خلیفہ ثالث گزرا ہے یا خلیفہ رابع، اس کا نام مرزا طاہر احمد جو گزرا ہے، اس نے بھی ایک جگہ یہ بیان کیا، اور اس نے کہا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی طور پر رفع یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے پھر مختلف توجیہات پیش کی، اور اس نے بھی عقل کی بات کی۔ اس نے کیا کہا؟ میں ان کا مقدمہ آپ کے سامنے پہلے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی جواب کی طرف آؤں گا۔ اس نے کہا کیوں محال ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو کائنات کو دیکھو، کائنات کتنی وسیع ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتنی وسیع ہے کہ اگر کائنات کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سفر کیا جائے اور روشنی پر سوار ہو کر سفر کیا جائے، تو اس نے کہا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے قریب 18 یا 20 ارب سال درکار ہیں۔ 18 یا 20 ارب سال۔ اس نے یہ بات کی کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو تیز رفتار ہے وہ روشنی کی ہے، بجلی کی ہے۔ اور اس نے کہا کہ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار کسی چیز کی نہیں ہے، کسی مخلوق کی نہیں ہے۔ اس نے یہ دلیل پیش کی، اور مزید اس نے یہ کہا روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے بجلی کی۔ اس نے کہا کہ بجلی پر سوار ہو کر اگر ایک انسان سفر کرے تو اتنے ارب سال لگیں گے، اور کائنات پھیل رہی ہے، مزید پھیل رہی ہے، اور اگر ایک انسان اس کنارے تک پہنچے گا 20 ارب سال کا سفر کر کے، اس کے بعد کائنات تو اس سے بھی آگے چلی گئی ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ گئے ہوں؟ اگر وہ روشنی پر بھی سوار ہو کر جاتے ہیں تو ان کو ابھی گئے ہوئے قریب 2000 کم و بیش 2000 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی 2000 سال کہاں پر اور 20 ارب سال کہاں پر؟ یہ اس نے عقلی توجیہ پیش کی، بھئی 2000 سال کدھر، 20 ارب سال کہاں؟ پھر اس نے کہا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں چوتھے آسمان پر ہیں، یعنی وسط میں ہیں۔ تو یعنی اس نے کہا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کم از کم 10 ارب سال لگیں گے، اور واپس آنے میں بھی 10 ارب سال لگیں گے۔ تو ان کو جانے میں آنے میں اتنا وقت لگ جائے گا، تو ابھی تو انہیں 2000 سال ہوئے ہیں، تو وہ تو یہاں کہیں قریب ہی ہوں گے، کہیں کسی کہکشاں میں، وہ چوتھے آسمان پر کہاں پہنچ گئے؟ اس نے یہ بات کی۔ حضرات کرام، یہ جو اس نے عقلی توجیہ پیش کی ہے، اور مرزا قادیان نے بھی یہ بات کی کہ اس نے بات کی خرد و نوش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، عقلی توجیہ پیش کی۔ اس کا جواب حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تصنیف لطیف میں شمس الہدایہ میں اور ہدیۃ الرسول میں آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دور کے فلاسفہ نے اور منطقی حضرات نے اور سائنسدانوں نے قانون قدرت کو اس حیثیت سے سمجھا ہے کہ مثلاً ایک شخص کی زندگی چند دن کھانے پینے کے بغیر تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو اوقات کا مانوس طریقہ کار ہے، میں اس کو الفاظ آسان کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو وقت کا زمان و مکان کی جو قید ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے یا ہماری اس دنیا پر لگی ہوئی ہے، تو یہ قید یہاں کے ہزار سال کے برابر ہے۔ تو حضور اعلیٰ نے فرمایا یہ جو سائنسی قوانین ہوتے ہیں یہ کوئی فوقیت نہیں رکھتے اللہ کے کلام پر۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو فعال لما یرید ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضور اعلیٰ نے پھر قرآن مجید کی وہ آیات بیان فرمائی کہ جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یوں تو تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر
بغیر کھانے پینے کے انسان چند دن سے زیادہ زندگی گزارے، لیکن اصحاب کہف وہ ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں یہ بیان آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو، غار والوں کو اللہ نے 109 سال 309 سال تک ان کو وہاں پر ٹھہرائے رکھا۔ یہ 309 سال اتنی تخصیص کے ساتھ اللہ نے ذکر کیے، تو کوئی شخص یہ اگر گمان کرے کہ وہ زندہ کیسے ہوں گے، کھاتے پیتے کیا ہوں گے، ان کی غذا کا کیا انتظام ہوگا، تو یہ اس کی بات اپنی جہالت کی دلیل وہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ کولہ شریف۔ تو اسی طرح حضرات حضور اعلیٰ نے دوسری دلیل یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں سے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ تو دیکھو، قرآن مجید میں اللہ نے یہ بیان فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی، ان کا نام و نشان ہی نہیں باقی۔ تو عزیر علیہ السلام نے اس قوم کی یا اس بستی کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں گمان کیا کہ نہ جانے میرا رب، میرا پروردگار ان لوگوں کو اس حالت میں سے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ان کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی، اور حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت طاری کیے رکھی۔ 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ اے عزیر، یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کتنی مدت قیام کیا تم نے۔ عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میرے خیال میں یہاں پر کچھ لمحے گزارے ہوں گے، کچھ گھڑیاں گزاری ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم یہاں پر 100 سال کے لیے ٹھہرے رہے، 100 سال کے لیے۔ اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم کس انداز سے، کس طریقے سے اس کی ہڈیاں جوڑتے ہیں، اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، سامان کی طرف دیکھو کہ یہ بالکل باسی نہیں ہوا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرات یہ 2 مثالیں، پھر تیسری مثال آپ نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور یہ عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، تو مردوں کو دوبارہ زندگی کس طرح عطا کرے گا۔ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں اس بات پر؟ عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ، یقین تو ہے، ایمان ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، یوں کرو کہ چند پرندے لو اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، اور اس کے بعد ان پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پر رکھ دو، اور رکھنے کے بعد ان کو تم ندا دو، آواز دو۔ یہاں حضرات ایک محبت والوں کے لیے ایک باریک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ آپ یہ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ اللہ فرماتا ہے ابراہیم، پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کو پہاڑوں پر رکھ دو، پھر بلاؤ۔ یہ اللہ نے جو یہ بات کی کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، یہ انسیت کا جو رشتے قائم کرنے کی بات کی، اللہ نے کیوں فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو پھر ان کو آواز دو؟ معلوم ہوا کہ انس یا نسبت کے ساتھ کسی کو بلانا یہ اور مقام رکھتا ہے، یوں ہی کسی کو بلا دینا یہ کوئی اور مقام رکھتا ہے۔ کہ اگر کسی کے ساتھ انس ہو کسی کو، تو اگر اس کو بلائے تو بلانے والے کو بھی مان ہوتا ہے۔ تو حضرات
یہ میں بات کر رہا تھا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا اور ان پرندوں کو ذبح کر کے پھر ان کو ندا دی اور وہ پرندے اسی طرح ان کے پاس بھاگتے ہوئے آ گئے۔ اب یہ تمام تر واقعات جو میں نے ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں، اور حضور اعلیٰ نے جو اپنی تصنیف میں ذکر کیے قادیانی کا جواب دیتے ہوئے، تو یہ تمام واقعات اس بات کی طرف امت مسلمہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی بھی قانون فطرت کو، قانون قدرت کو اللہ تعالیٰ کی منشا پر یا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حاوی مت سمجھو۔ کہ ممکن ہے کہ جو تمہارے نزدیک محال ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ کے نزدیک تو محال نہیں ہے، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضور اعلیٰ نے یہ جواب جب مرزا قادیان کو دیے تو اس کی جانب سے پھر کوئی اور اعتراض بھی نہیں آیا۔ یہ حضرات میں نے ایک اعتراض کا جواب جو اس نے کیا، اور ایک اعتراض جو اس نے قادیانی نے کیا، پھر اس کا جواب جو حضور اعلیٰ نے اس کو جواباً تحریر فرمایا، اس کا ذکر کیا ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات نسبت والے ہیں، تعلق والے ہیں، دربار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے دل میں اگرچہ محبت موجود ہے، عقیدت موجود ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضور اعلیٰ کی تصانیف لیں اور ان کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور اعلیٰ نے، دنیا کہتی ہے کہ حضور اعلیٰ کا جو رد مرزائیت میں جو کام ہے، کلیدی کام ہے، بنیادی کام ہے، اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، مشائخ تھے، فضلاء تھے، علماء تھے، اور مرزا قادیان نے جب یہ دعوی نبوت کیا تو اس نے عالم اسلام کو للکار کر یہ کہا تھا کہ کوئی شخص میرے مد مقابل نکلے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی شخص نکلا ہے تو وہ مہر علی نکلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ حضرات یہاں پر ایک اور بات میں بیان کروں، جب کبھی بھی امت مسلمہ پر مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور امت کا عقیدہ اس کا خراب ہونے کا خطرہ لاحق ہوا ہے، تو ہر اس لمحے میں اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے میدان میں خون بطول آیا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے، بغداد کا شہر ہو، بغداد کا شہر ہو یا کربلا کا ریگزار ہو یا لاہور کا مقام ہو، جب کبھی بھی امت مسلمہ پر مصائب آئے ہیں تو خون بطول میدان میں نکلا ہے اور اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ اور حتیٰ کہ قیامت کے قریب بھی جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا، جس کے بارے میں حضور نے امت کو بار بار ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ اس سے بچے رہنا، سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال کا، تو اس کے رد میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کون آئے گا؟ وہ بھی تو خون بطول ہوگا نا۔ آج کے دور میں حضرات یہ مجھے بات کہنے دیں، آج کے دور میں امت مسلمہ کے عقائد بہت خرابی کی طرف چل پڑے، افراط و تفریط کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اور ہم نے وہ صراط مستقیم چھوڑ دیا ہے جس پر رہنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور غلو اور تجاوز یہ ہمارے معاشرے کا شعار بن چکا ہے۔ حضور اعلیٰ نے فرمایا، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ آپ کی جو تصنیف ہے، آپ نے اس کے ابتدائی صفحات میں یہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میانہ روی ہر کام میں پسند ہے، ہر کام میں اللہ کو میانہ روی پسند ہے، اور جس کے لیے ہم مامور ہیں۔ اور مزید آگے فرمایا کہ غلو اور تجاوز اگرچہ دین میں ہی ہو، یہ موجب ضلالت و غضب الہی ہے۔ تو حضور کا جو فرمان ہے نا، خیر الامور اوسطها، کہ سب سے ہر کام میں بہترین میانہ روی ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ ہم بحمد اللہ تعالی سنی ہیں۔ سنی کی تعریف ایک میں بیان کرتا چلوں، یہ تعریف آپ اپنے دلوں میں رکھ کر جائیے گا کہ سنی وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر مخلص رشتے کا پاس رکھتا ہے۔ حضور کے ہر مخلص رشتے کو وہ اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، ان کی نالین کو، ان کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہے۔ خواہ جتنے صحابہ ہیں، تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور اہل بیت کرام، اگر کوئی شخص یہ بیان کرے اور یہ کہے کہ صرف صحابہ کا نام لو، یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہم صحابہ کا بھی نام لیتے ہیں اور آل محمد کا بھی نام لیتے ہیں، اور حضور کے گھر والوں کا، ان کا ذکر اور ان کی تعریف، ان کے بیان کر کے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ یہ دور حضرات نہایت نازک ہے، اس میں یہ احتیاط رکھیں کہ اپنے عقائد کو سمجھیں۔ یہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ یہ اس علاقے میں متحرک ہیں اور تعلیم و تدریس کا بخوبی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرات، میں بات کر رہا تھا کہ مرزا قادیان جو ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے متعلق میں آخر میں بس چند باتیں کروں گا، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے واپس جانا ہے، سفر ہے، تو میں آپ سے اجازت لوں گا۔ آپ دیکھیے، قادیانی حضرات جو ہیں، یہ جب بھی ان سے کوئی بات کرے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اسی رسول کا، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم بھی وہ کہتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، حضور کو خاتم النبیین ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، تو پھر ہمارے تمہارے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ تو اختلاف کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بلکہ میں اپنے ساتھ، یہ ایک تفسیر صغیر ہے، یہ تفسیر مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے قرآن مجید کی، اس کے چند اقتباسات میں بطور حوالہ آپ کو سنانے کے لیے لے آیا کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید بلا شبہ ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن ہدایت متقین کے لیے ہے، اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس میں ارشاد ہوا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کو کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے صحیح مفاہیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ اس کے مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ اس قرآن مجید میں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ اہل علم سے آپ پوچھیں، تو یہ اس طرف اشارہ ہے میرا۔ تو حضرات، اس تفسیر صغیر میں یہ مرزا قادیان کا بیٹا مختلف حوالے سے اس نے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یہ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جس دوست کو، جس سنگی کو اگر یہ چاہیے ہوا تو میں اس کو دے کر جاؤں گا۔ حضرات، یہ لکھتا ہے، جو آیہ کریمہ ہم پڑھتے ہیں ختم نبوت کے لیے، آپ کو معلوم ہے کون سی آیت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم الی آخرہ۔ یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں، یہ اب اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ کون؟ مرزا قادیانی کا بیٹا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ کہتا ہے اس آیت کے
ضمن میں لکھتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کی مہر ہیں۔ اب یہاں پر وہ لفظ خاتم النبیین کا معنی کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی مہر ہے، حضور نبیوں کی مہر ہے۔ اس کے حاشیے میں وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ یعنی نبیوں کے مہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر اور آپ کی تعلیم کی شہادت کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں آپ نے غور کیا کہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جس پر مہر لگ گئی، حضور نے مہر نبوت اس پر لگا دی، تو وہ انسان ممکن ہے کہ نبی بھی بن جائے۔ یہاں یہ معنی خاتم النبیین کا یہ بیان کر رہا ہے۔ اور امت مسلمہ، علماء کرام، سلف و صالحین، آج تک امت کا جس عقیدے پر اجماع رہا، عقیدہ ختم نبوت پر، امت کا کیا عقیدہ؟ امت کہتی ہے کہ خاتم النبیین سے مراد ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی نبی، کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اب تو حضرات، یہ اگرچہ قادیانی جب کہے گا نا کہ ہم بھی یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، تو فرق کیا ہے؟ تو آپ یہ اسے فرق بتائیے گا کہ خاتم النبیین سے تم نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہو، اور خاتم النبیین سے جو مسلمان ہیں وہ نبوت کے دروازے کو بند کرتے ہیں، تم کھول رہے ہو۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کا ترجمہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اور جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا اے محبوب، وما انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ تم پر میں نے نازل کیا ہے اے میرے محبوب، وہ لوگ اس پر بھی یقین لاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ہدایت والوں کی، کہ وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا، ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ قابل غور ہے کہ آخرت، علماء کرام بخوبی واقع ہیں، یہ لمبی بحث ہے کہ لفظ آخر اور ہے اور لفظ آخر اور ہے، ان دونوں کے مفاہیم میں فرق ہے۔ مفسرین کرام نے وبالآخرۃ سے مراد جو لیا ہے وہ یوم قیامت لیا ہے، یعنی اس پوری آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اہل ایمان یا ہدایت والے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اے نبی تجھ پر میں نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تجھ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنی تفسیر میں یہ اس نے کیا لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ اس آیت میں اس کا مراد یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ اور جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے یا تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرہ سے کا کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ آنے والی موعود باتیں، آئندہ کی موعود باتیں، یعنی زمانہ مستقبل کی موعود باتیں کون سی ہیں؟ یہ آگے اس کے یہ اسی حاشیے میں یہ لکھتا ہے،
اس کی تحریر کافی طویل ہے، لیکن اس کا میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ کہتا ہے کہ الآخرہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی وحی ہے، وبالآخرہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہونے والی وحی ہے۔ بتاؤ کہ حضور کے بعد وحی کا تصور ہو سکتا ہے؟ حضور کے بعد وحی کا کیا تصور کہ جب نبوت ہی نہیں ہے، رسالت ہی نہیں ہے، تو وحی کا کہاں سے سوال آیا؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ لفظ آخرہ سے اس نے یہ معنی مراد لیا۔ یہ حضرات کچھ علمی باتیں ہیں، میں کوئی عوامی تقریر نہیں، اس کا بھی میں قائل نہیں ہوں، کہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے، جو آپ کا تاکہ یہاں آنے کا فائدہ ہو نا، علمی فائدہ ہو، کہ کچھ بات آپ یہاں سے لے کر سمجھ کر اٹھیں۔ بغیر سمجھے کان جھاڑ کر تو لوگ ویسے اٹھ جاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرات وبالآخرہ سے اس نے یہ معنی لیا، اور آگے یہ کہتا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون میں حضرت مسیح موعود، یعنی یہ مرزا قادیان کے متعلق کہہ رہا ہے، مسیح موعود وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کا، قرب قیامت میں آنے کا جن کا وعدہ کیا گیا ہے، موعود اس میں مفعول، موعود جس کا وعدہ کیا گیا وہ عیسیٰ، یہ اس سے مراد قادیانی کو لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون میں حضرت مسیح موعود یعنی قادیانی کی بعثت کی پیشگوئی ہے، اس سے مراد یہ لے رہا ہے۔ الغرض حضرات کرام، یہ اگر کسی کو چاہیے ہوا تو لے لے بے شک، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں نا اپنے عقیدوں کو پہچانو، ان کو سمجھو، علماء کرام سے سمجھو۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، علماء کرام آپ کے علاقے میں بکثرت موجود ہیں اور بہت فاضل لوگ موجود ہیں، آپ ان کے ہونے کا فائدہ لیں، استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، تکریم، ادب، آپ کی محبت، آپ کے ہر رشتے کا پاس، ان کی تعظیم، ان کا ادب ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات یہ دور بے ادبی کا دور ہے، اس دور میں کامیاب وہی ہے جو ادب والا ہے یا ادب والوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اللہ ہمیں ادب والوں میں شمار کرے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔